الرحمن الرحیم مالک بار دیگر نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد برائے تعجیل قائم آل محمد بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لذاته حد محدود ولا نعت ممدود ولا وقت موجود والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج عزیزان گرامی، عزاداران عزا، عزاداران حسین، قبل اس سے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 33 کے حوالے سے کوئی بات کروں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جیسے کہ بہت سارے لوگ آشنا ہوں گے کہ یہی گزارش عید غدیر کے دن بھی کی گئی کہ انتشاری کیفیت کم از کم اس مجمع میں اچھی نہیں لگتی، تو لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ اگر میرے برادران جو ادھر ابھی دیواروں کا سہارا لے رہے ہیں اگر وہ اسی مجمع کے ساتھ شریک ہو جائیں تو ایک اجتماعی کیفیت ہو جائے گی اور اللہم صلی علی محمد و آل محمد واقعاً بنیان مرصوص کانہ بنیان مرصوص قرآن نے کہا ہے کہ علی ایسے جنگ میں لڑتا ہے کہ جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو، تو مجھے یقین ہے کہ علی کے چاہنے والوں کی کمریں اتنی کمزور نہ ہوں گی کہ ابھی سے دیواریں طلب کریں۔ خیر عزیزان گرامی، میں بہت شکر گزار ہوں انتصار بھائی کا، اپنے بڑے بھائی فرحان بھائی کا، اور واقعاً ان کے جملوں میں جو مجھے ان کا مطالعہ نظر آتا ہے وہ لائق تحسین ہے، اور میں اتنے بڑے تعارف کا حقدار نہیں ہوں جس کی ابھی مجھے آپ لوگوں کے سامنے اعلان کر دینا چاہیے۔ میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں جس کا کام صرف پڑھنا ہے، جو کبھی
کتابوں کو پڑھتا ہے یا کبھی زمانے کو پڑھتا ہے؟ پڑھنے کے لیے کتابیں نہیں ہوتی، پڑھنے کے لیے معاشرہ بھی ہوتا ہے. بس آپ کا ذہن بیدار ہونا چاہیے، آپ کا ذہن بیدار ہونا چاہیے. اور کہتے ہیں کہ علی والے کا ذہن چاہے 80 سال کا ہو یا 6 ماہ کا ہو، ہمیشہ بیدار رہتا ہے، ہمیشہ بیدار رہتا ہے. بہرحال عزیزان گرامی، میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوا تمہیداً آج گفتگو شروع کروں، اور یہ بھی ذہن نصیب کہ ایک دن اور اضافہ ہو گیا. واقعا میں نے شکر کیا کہ شاید ایک دن اور پڑھنے کا، آپ لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملے. پھر آگے حیات نے موقع دیا نہ دیا. تو سورہ مبارکہ توبہ میں اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے، آیت نمبر 33 ہے، هو الذی، یعنی وہ ذات، ارسل رسولہ، جس نے بھیجا اپنے رسول کو، بالہدا، آئے کے ساتھ ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور کہے کے ساتھ دین حق کے ساتھ. میں کیا کہہ رہا ہوں جانے گرامی، انشاءاللہ آپ بیدار رہیں گے. دین کے ساتھ نہیں بھیجا، دین حق کے ساتھ بھیجا. میں کیا کہہ رہا ہوں جانے گرامی، دیکھیں قید لگا دی ہے کہ دین کے ساتھ بھیجا، لیکن اس دین کے ساتھ جو حق کا دین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تھوڑا تھوڑا میں آپ لوگوں کے لیے بھی سوچنے کا اور محدود ہونے کا وقت چھوڑتا رہوں گا. عزیزان گرامی، معاشرہ بڑا پرآشوب ہے. جتنا ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں اتنی ہی زیادہ تاریکیاں بڑھتی جا رہی ہیں. یقین جانیں، دین بہت کمپلیکیٹڈ موضوع ہے، بہت کمپلیکس سچویشن ہے. اور اس معاشرے نے، میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور خاص کر میرا خطاب جوانوں کے لیے رہے گا کیونکہ ان کی ذمہ داریاں کچھ زیادہ ہی ہیں. بزرگ اپنی ذمہ داریوں سے بہت زیادہ سبکدوش ہو چکے ہیں، اور روز قیامت آپ سے ایک سوال خاص کر ہوگا کہ آپ نے اپنی اس قیمتی جوانی کو کس چیز میں گزارا. ہم دونوں کی بات چیت ہے، ایک جوان کی، ایک جوانوں سے بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کیا دین کا مسئلہ بہت کمپلیکس ہے، بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے. اتنا زیادہ سچویشن بنا دی گئی ہے کہ ہر آدمی یا تو گھبرا رہا ہے یا سوچ رہا ہے کہ دین ہے کیا. بھائی دین، چاہے اس کو دھرم کہہ لیں، چاہے اس کو ریلیجن کہہ لیں، چاہے اس کو مذہب کہہ لیں، چاہے اس کو دین کہہ لیں، اور چاہے آپ اس کو ورلڈ آرڈر کہہ لیں. یہ بھی ایک نام دین کا دے دیا گیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دین سمجھ میں کیسے آئے. اور ایک بات میں بتا دوں آپ کو، اس چیز کی طرف میں زیادہ بیدار یہاں آنے کے بعد ہوا کہ بے دینی بھی ایک دین بن گئی ہے. کچھ کیا گئے جانے گا، بے دینی بھی ایک دین بن گئی ہے. اس کے بھی قواعد و شرائط، اس کے بھی اصول ہیں. اور کل یا پرسوں ہی میں ایک صاحب کی بایوگرافی پڑھ رہا تھا تو انہوں نے بڑے ہی شاندار طریقے سے شاہانہ انداز میں لکھا ہوا تھا ہندو ایتھسٹ. میں نام نہیں لوں گا یہاں سے ممبر سے، لیکن پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں کہ انہوں نے لکھا ہوا تھا ہندو ایتھسٹ، یعنی وہ اپنے بے دینی والے دین کا بڑے اعلانیہ طریقے سے اعلان کر رہے ہیں. تو آنکھیں بند نہ رکھیں. تو اب میں اس فہرست میں بے دینی کو بھی داخل کر دوں. اب جوان ہیں، سب سوچنے والے ہیں، صاحب فکر ہیں، کیریئر کا فکر ہے، اسٹڈی کا فکر ہے، معاشرے کی فکر ہے، فیملی کی فکر ہے، فیملی پلان کرنی ہے، سیٹلمنٹ کی فکر ہے، دنیا بھر کی چیزیں ہیں. اب دین کو بھی کیسے سوچیں؟ اب دین کو اگر سوچیں بھی تو کون سے کو سوچیں؟ بڑا سوال رکھ دیا نا میں نے آپ لوگوں کے سامنے. بھائی دین کو بھی سوچیں تو کون سے کو سوچیں؟ بھائی یہودیوں کے پاس جاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، عیسائیوں کے پاس جاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، مسلمانوں کے پاس جاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں. اور اگر فلسفی فکروں کے پاس جاؤ، اگر بدھا کے پاس جاؤ یعنی بودھ دھرم کے پاس جاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں. سارے مذہب حق پر بتا رہے ہیں اپنے آپ کو. اب تو سچویشن اور زیادہ ٹیریبل ہو گئی. اب کیا کریں ہم؟ مگر یہ قرآن ہے. یقین جانیے جوانوں، اس بات پہ یقین نہیں کریں گے آپ، قرآن کی ایسی زبان ہے کہ قیامت تک اس کو پڑھتے رہیں وہ آپ کے اس وقت کے مسائل حل کرتا رہے گا. بے شک بے شک.
واقعاً اتنی ریلیونٹ، ہر سوسائٹی سے، ہر زمانے سے اتنی ریلیونٹ کتاب ہے، اور یہی اس کا معجزہ ہے، یہی اس کا معجزہ ہے۔ سوال کیا آ رہا ہے آپ کے سامنے بھائی؟ سوال یہ آ رہا ہے کہ دین ہو کیسے؟ اب اتنے بہت سے حق پر ہونے کی گواہی دے رہے ہیں تو ہم کس کو مانیں؟ بڑا سوال ہے نا۔ تو قرآن ہے، یہ آپ کو بیچ راستے پہ نہیں چھوڑتا، یہ آپ کو بیچ راستے پہ نہیں چھوڑتا۔ دو چیزیں دی، دو اسکیل دیے، دو پیرامیٹر دیے، ان میں سے دونوں میں سے کوئی نہ ایک، کوئی ایک تو ضرور کام کرے گا۔ کیا کہتا ہے؟ لے یظہرا علی الدین کلہ، یعنی جو میرا دین ہے، جو حق پر ہے، وہ تمام دینوں پہ غالب آئے گا۔ کچھ کہہ رہا ہوں ماشاءاللہ۔ جو ہمارا دین ہے اس کی ایک پہچان کیا بتائی؟ کہ وہ تمام ادیان پر غالب آئے گا، چاہے وہ بودھ دھرم ہو، چاہے وہ مسلمان اسلام ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ یہودی ہو، کچھ بھی ہو، میں سب کو خطاب کر کے کہہ رہا ہوں، یعنی اللہ کا جو دین ہے وہ تمام دینوں پر غالب آئے گا۔ عزیزان محترم، آپ پوری دنیا کے نیوز پیپرز، آپ پوری دنیا کی نیوز ایجنسیز، آپ پوری دنیا کا انسائکلوپیڈیا اٹھا کر دیکھ لیں اور مجھے بتا دیں کہ سب سے زیادہ تیزی سے بڑھنے والا مذہب کون ہے؟ یہ بھی ایک پیرامیٹر دیا ہے۔ چلو اب بھی ڈاؤٹ ہو سکتا ہے، اب بھی کنفیوژن ہو سکتا ہے کہ چلے کوئی مذہب تو واقعی تیزی سے بڑھ رہا ہے، لیکن دوسرا ایک مذہب ہے جس کی تعداد بہت زیادہ ہے، سمجھ رہے ہیں، جس کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ نے اپنے دین کی دوسری پہچان بھی بتائی۔ اب دیکھیں اس دین کو دین کے ہر طریقے کے کانٹیکسٹ میں تولتے چلے جانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ایک ذاکر، ذکر علی کرنے والا منبر سے بیٹھ کے اگر ایک ایک نقطے کی تشریح کرنے لگے تو عزیزان محترم حق کے سماعت ادا نہیں ہوتا، بلکہ نقاط ولایت وہی ہوتے ہیں جو ایک بتایا جائے اور 100 کشف کیے جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلی بات تو اللہ نے کہی کہ میرا دین جو ہے وہ غالب رہے گا۔ دوسری بات کیا کہی؟ دوسری بات کہی کہ چلو نہیں سمجھ میں آ رہا نا، دین کی ترقی سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کا پروگریس سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کی پیش رفت سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی بات نہیں، تم کنفیوز ہو، یہودی بنوں، میں ہندو بنوں، میں مسیحی بنوں، میں مسلمان بنوں، تم کنفیوز ہو۔ چلو میں یہ کہتا ہوں خدا نے دوسرا اسکیل بھی دے دیا کہ قرآن نے کہا ہے کہ دیکھو پہلی مثال تو یہ ہے کہ وہ غالب ہونے والا دین ہے، دوسری مثال یہ ہے کہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، یہ دیکھ لو کہ کس دین سے مشرکین کراہیت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، بہت خوب، بہت خوب۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سستی نہ آنی چاہیے، ابھی تو محرم کی آغاز کل سے ہونی ہے، تو شب ہی لگے، اور اس مہینے کا کمال یہ ہے کہ عجیب سی انرجی ہمارے اندر آتی ہے۔ کل میں سوچ رہا تھا کہ اگر کوئی بایولوجسٹ اور اگر کوئی نیورولوجسٹ اس بات پہ ریسرچ کرے تو یقیناً وہ شیعوں کے اندر محرم کے اندر کچھ خاص قسم کے نیورونز پیدا ہوتے ہوئے دیکھے گا۔ بے شک، پوری گارنٹی سے میں اشارہ دے رہا ہوں، کیونکہ جو انرجی اس مہینے میں آتی وہ آتی نہیں ہے کبھی۔ بہرحال تو پہلی مثال کیا تھی کہ یہ دین غالب ہونے والا ہوگا، دوسری مثال کیا تھی کہ یہی وہ دین ہوگا جس سے مشرکین کراہیت کریں گے۔ عزیزان محترم، یہاں اس زمین پہ بیٹھ کر پوری ذمہ داری سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، تمام دنیا کی سیاستوں کو پڑھ لیں، تمام دنیا کے نظاموں کو پڑھ لیں، تمام دنیا کی پولیٹکس کو پڑھ لیں۔ آج اگر پوری دنیا تھرا رہی ہے، کانپ رہی ہے، تو وہ کسی اور سے نہیں بلکہ مذہب اسلام سے کانپ رہی ہے، اور یہ اینٹی مذہب اسلام یعنی اینٹی مسلم، اینٹی اسلام پروپیگنڈا ان تمام مذاہب کو یونائٹ کر کے اسی لیے کانسپائریسی بناتا ہے تاکہ کسی طریقے سے ہم اسلام کو مغلوب کر سکیں۔
کسی طریقے سے ہم اسلام کو مغلوب کر سکیں. لیکن عزیزان محترم یہ اسلام کوئی معمولی دین نہیں ہے. اللہ نے غدیر کے میدان میں اس کو ایسے ہاتھوں میں دیا تھا کہ جس کو محمد نے کہا تھا غالب علی کل غالب. نعرہ حیدری. کیا کہیں کیا یہ ہر غالب پہ آنے والا غالب ہے. یہ ہے علی ابن ابی طالب. سبحان اللہ. تو عزیزان محترم یہ دین ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں بہت بڑی یہ ہمارے سامنے جو مجالس میں نے آپ کے سامنے نقطہ پیش کیا ہے عرض کیا ہے یہ نیورونز والا معمولی بات نہیں ہے. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میں کیونکہ بہت سارے نیورونز ہوتے ہیں جو آپ کے صرف تھنکنگ سے ریلیونٹ ہوتے ہیں, اس کا پروڈکشن ہوتے ہیں. اور جہاں حسینیت آپ کی سوچ سے جڑ جائے. اور ایک اور بات بتاؤں, بسم اللہ, آپ اس بات کا بھی اس بات کو تو خیر منکر و نکیر بتائیں گے, میں نہیں بتاؤں گا, لیکن میں یہ یقین سے بتا سکتا ہوں کہ جتنے بھی ہم لوگ ہیں محرم کے علاوہ دنوں میں ہم زیادہ گناہ کرتے ہوں گے, ان دنوں میں کم کرتے ہوں گے, کیونکہ فکر میں ہر وقت حسین اترا ہوا ہے. سمجھ نہیں رہے اس جملے کی کوئی گہرائی کو آپ لوگ. فکر میں ہر وقت حسین اترا ہوا ہے, اور حسین نام ہی اس شے کا ہے جو تمہیں ہمیشہ باطل سے دور رکھے گا. اسی لیے تو کہا کہ اپنے ہر روز کو عاشورہ بنا دو, اپنی ہر زمین کو کربلا بنا دو, حسین سے جڑے رہو. اور یہ جو میراث, یہ جو سلسلہ ہمارے علماء نے دیا ہے یہ کہیں اور نہیں ہے. حسینیت زندہ آباد, زندہ آباد, مرد آباد, مرد آباد. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ ہمارے علماء نے دیا ہے, یہ کہیں اور نہیں ملے گا. اور بے شک قربانیاں دی ہیں, اور ہمیں ان قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے, ہمیں ان قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے. اور عزیزان گرامی واقعہ یاد رکھتے ہیں. فور ایگزامپل میں مثال دیتا ہوں, آپ جرمنی میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے یہاں پہ جگہ جگہ گھومے ہوں گے, دیکھا ہوگا. یہاں پہ آپ نے ایک نام بہت سنا ہوگا, گوئٹھے, وہ ایک شاعر, اس کا نام آپ نے بہت سنا ہوگا. کیوں زندہ رکھے ہوئے ہیں؟ کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی قومیت کی مثال ہے. کیا کر رہا ہے؟ یعنی قوموں کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ جو ان کی قومیت کی سالمیت کے لیے قربانی دے گئے ہیں ان کو زندہ رکھیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی جو ان کی قومیت کی سالمیت کے لیے قربانی دے گئے ہیں ان کو زندہ رکھیں. لیکن کیا کریں, کیونکہ یہ حیات اور موت پر قدرت نہیں رکھتے, کیونکہ یہ حیات اور موت پر قدرت نہیں رکھتے, اسی لیے یا تو کوئی پینٹنگ بنا کر زندہ رکھتے ہیں, یا کوئی اسٹیچیو بنا کے زندہ رکھتے ہیں, یا کوئی مجسمہ بنا کر زندہ رکھتے ہیں. بھائی مین ان کا اس اسپرٹ, اس سوچ کو زندہ رکھنا ہے تاکہ جنریشن در جنریشن, نسل در نسل وہی مثبت پوزیٹیو تھاٹ ہماری ٹریول کرتی رہے. یہی مقصد ہے نا ان مجسموں کا, ان کا یہی مقصد ہوتا ہے نا کہ ہم ان کو کیوں زندہ رکھتے ہیں. مگر پریشانی یہ ہے کہ یہ موت و حیات پہ قدرت نہیں رکھتے. اگر یہ موت و حیات پہ قدرت رکھتے تو واقعاً یہ مرنے نہ دیتے. اگر یہ موت و حیات پہ قدرت رکھتے تو واقعاً یہ مرنے نہ دیتے. میں نے کہا بھائی اتنے مجسمے کیوں بنا رہے ہو, اتنی پینٹنگز کیوں بنا رہے ہو؟ کہا اس نے ہمارے ملک کی کے لیے قربانی دی ہے, اس نے ہماری قوم کے لیے قربانی دی ہے, لہذا ہم اس کو یاد رکھیں گے, لہذا ہم اس کو زندہ رکھیں گے. تو عزیزان محترم ملک اور قوم پہ احسان کیا تو زندہ رکھا نہ رکھا. بھائی جن ملکوں میں مجسمہ بنا نہیں سکتے وہاں بھی زندہ رکھتے ہیں. آپ ابھی پاکستان جائیں, وہاں پہ علامہ اقبال کی قبر دیکھیں, ہر وقت یعنی ہر وقت رسپیکٹ میں, عزت میں وہاں پر فوجی لوگ کھڑے رہتے ہیں اور روزانہ روزانہ سلامی دیتے ہیں, گارڈ آف آنر دیتے ہیں نا. یہ کیوں؟ کیونکہ بھائی یہی وہ بندہ ہے جس نے ہمارے ملک کا پہلی فکر دی تھی. میں کیا کہہ رہا ہوں, یعنی یہ ہماری ملک کے وجود کی کرن ہے, اسی لیے ہم اس کو احترام کرتے ہیں. تو عزیزان محترم یعنی انسانیت کے جذبے میں اترا ہوا ہے کہ جو ملک کے لیے قربانی دے, جو قوم کے لیے قربانی دے,
تو اس کو ہمیشہ زندہ رکھنا ہے، اس کو ہمیشہ زندہ رکھنا ہے، کیونکہ ان کا احسان ہے ملک پر. بھائی سو رہے ہیں کیا آپ لوگ؟ ان کا احسان ہے قوم پر. تو میں کہوں گا جب انسان ہو کے وہ اس احسان کو مانتا ہے تو پھر وہ خدا کیسے فراموش کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ، کیا کہہ رہے، کیا کہہ رہے. تو وہ خدا کیسے فراموش کر سکتا ہے؟ بھائی وہ تو صاحب موت و حیات ہے، وہ تو خالق ہے. بھائی میں تا قیامت کی ذمہ داری لے رہا ہوں قرآن کی وجہ سے. کیوں؟ انسان کتنا بھی ترقی کر لے نہ وہ حیات پہ قدرت پا سکتا ہے نہ موت پہ پا سکتا ہے. یہ قدرت ہے، موت و حیات تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو عزیزان محترم، جب انسان کا یہ جذبہ ہے کہ وہ قوم پر ملک پر احسان کرنے والے کو بھلاتے نہیں، کسی نہ کسی طریقے سے یاد رکھتے ہیں، تو وہ تو موت و حیات پر قدرت رکھتا ہے تو وہ کیسے یاد نہ رکھے گا؟ اسی لیے اس نے قرآن میں کہہ دیا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. خبردار ہو جاؤ جو اللہ کی راہ میں قربان ہوئے کبھی موتی اور کبھی مردہ گمان نہ کرنا. ارے یہی وجہ ہے کہ 1400 سال سے لفظ حسین نہ خود زندہ ہے بلکہ ہم کو بھی زندہ رکھتا ہے. محمد صلی اللہ محمد وآلِ محمد وعجل فرج. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ تو احسان رکھنے کا جذبہ احسان اقرار ہے. اور ایک جملہ اور بات اور کہنے ماشاءاللہ سے میرے جتنے بھی جوان بھائی ہیں سب کو اصول دین فروع دین تو یاد ہوں گے. میں اصول دین کی بات نہیں کر رہا، آگے کریں گے اصول دین کی بات انشاءاللہ. فروع دین سب کو یاد ہوں گے. دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں، آپ بہت چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں. ہر چیز کے بارے میں سوچتے ہیں آپ کہ مجھے اس سیلری میں یہ گھر کیسے چلانا ہے، کتنا بچانا ہے، فیوچر میں اس بچائے ہوئے کو کہاں انویسٹ کرنا ہے. اتنا لمبا پلان بنا کے رکھتے ہیں آپ. کبھی 2 لمحہ مذہب کی چیزوں پہ بھی سوچ لیا تھا؟ 2 لمحہ. یہ جو پورا کانسیپٹ بتا رہا ہوں نا میں، یہ پتا ہے کس ٹرم کے اندر فٹ ہوگا؟ تولا کے اندر فٹ ہوگا. کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کچھ کہہ رہے ہیں؟ سبحان. یہ تولا کی ٹرم میں فٹ ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کسی سے قرب اور نزدیکی اس لیے رکھے ہوئے ہیں کیونکہ اس کی فکر آپ کی قوم کو زندگی بخش رہی ہے. کیا کہنے، سبحان اللہ. اس کی فکر آپ کی قوم کو سالمیت بخش رہی ہے، سکون بخش رہی ہے، اطمینان بخش رہی ہے، اسی لیے آپ اس سے قریب ہو گئے. تو عزیزان محترم، یہ تو میں نے کوٹھے کی مثال بتا دی. ابھی حال ہی میں گیا تھا وائمر. وائمر بہت مشہور شہر ہے، علامہ اقبال نے اس کے اوپر شعر کہا تھا. گیا مسافت طے کر کے اس کو دیکھنے. علامہ اقبال نے غالب اور گوئٹھے کو تقابل میں کر کے کہا تھا کہ آہ تو اجڑی ہوئی دلی میں خوابیدہ ہے، گلشن وائمر میں تیرا ہم نوا آرامیدہ ہے. گوئٹھے وائمر میں دفن اور غالب دلی میں دفن. یہ اقبال کا کمال ہے کہ اس نے پورب اور پشچم کو ایسے ملایا. خیر میں جس پر بات نہیں کرنی، آگے میں بڑھوں گا. میں وائمر گیا تھا، وہاں پہ ایک بہت بڑا کنسنٹریشن سینٹر بھی ہے اور یقین جانے کہ کیپٹلسٹ اکنامی فرینڈلی کنٹری ہے جرمنی. کیپٹلسٹ ہے، پیسے کے لیے ہے، بہت بڑی اکنامی ہے. اتنا روپیہ خرچ کر رہی ہے اس کنسنٹریشن کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے. جوانوں بہت ہی اہم بات کہہ رہا ہوں اپنی ناسمجھی کے حساب سے. آپ لوگوں کی سمجھ ماشاءاللہ، لیکن میری ناسمجھی کے حساب سے بہت اہم بات میں کہنے جا رہا ہوں. وائمر میں بہت بڑا کنسنٹریشن سینٹر ہے. وہاں پہ جن یہودیوں کو ایک تاریخ میں گزرا ہے ایک انسان اس نے مارا. میں انسان نہیں کہوں گا کیونکہ انسان وہ ہوتا ہے جسے دوسرے انسان کا درد ہوتا ہے. دیکھیں ممبر سے آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ کوئی اگر مظلوم بے جرم قتل ہوگا تو ہمیشہ حسینی بن کے اس کے لیے آواز اٹھاؤ. بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے. کتنے لوگ ایسے وہاں مارے جا رہے ہیں آپ بتا نہیں سکتے. تو وہاں پر
نسل کشی جو ہوئی ہے تو وہاں پہ اس کی مثال موجود ہے. اس کے لیے یہاں کی گورنمنٹ بہت پیسہ خرچ کر رہی ہے, اس کو زندہ رکھے ہوئے ہے. باقاعدہ جوانوں کے ٹور آتے ہیں وہاں پر, گورنمنٹ کی طرف سے بھی تھوڑا سا پرووک کیا جاتا ہے, تھوڑا سا انکریج کیا جاتا ہے کہ یونیورسٹیز سے, کالجز سے جوانوں کے ٹور وہاں وزٹ کرتے رہیں. کیوں؟ اور وہاں جا کے بار بار یہ ریوائو کرتے رہیں کہ کسی نے یہاں پر بہت سارے لوگوں کو مارا تھا, مظلوموں کو مارا تھا. کیا کہہ رہا ہوں, تو میں نے وہاں جا کے سب سے پہلے یہ سوال سوچا کہ یہ اتنا روپیہ کیوں خرچ کر رہے ہیں, اتنے امپلائی لگائے ہوئے ہیں, اتنا مینٹیننس ہے, اتنی بلڈنگوں کو سنبھال رہے ہیں, کیوں خرچ کر رہے ہیں اتنا؟ کہا صرف جواب یہ تھا میرے پاس کہ اس فکر کو باقی رکھنے کے لیے کہ کسی نے تاریخ میں بہت بڑا ناحق کام کیا تھا, لہذا ایسی فکر سے, ایسے ناحق کام سے نفرت پیدا کرنے کے لیے جوانوں میں ہم نے اسے زندہ رکھا ہوا ہے. یعنی اس ہینیس ایکٹ, اس انہیومن ایکٹ سے نفرت کو پیدا کرنے کے لیے اور برقرار رکھنے کے لیے ہم نے اتنے بڑے بڑے سینٹر بنائے ہوئے ہیں. عزیزان گرامی, یہی تو قوم تشیع کا اور فکر تشیع کا کمال ہے کہ یہ کبھی ولایت پہ نہیں رکتی, ایک قدم بڑھ کے براعت پہ بھی جاتی ہے کہ دیکھو ہم خالی حج میں 3 کنکڑیاں نہیں مارتے بلکہ روزانہ سوچ سوچ کے 3 کنکڑیاں مارتے ہیں. ہر چیز کی ایک فلسفہ ہے, ہر چیز کے پیچھے ایک نہج ہے. تو عزیزان گرامی یہ کمال ہے. تو جتنی بھی میں ابھی آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ بہت کچھ سوچتے ہیں ماشاءاللہ, اور سوچنا ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو بہت تعریف کی گئی ہے. فکر و ساعت قصیرۃ خیر من عبادۃ طویلہ, یہ حدیث ہے. چھوٹے سے لمحے کی سوچ ایک بڑی عبادت سے بہتر ہوتی ہے. سبحان اللہ. ہماری درسگاہ کربلا کربلا, ہماری درسگاہ کربلا کربلا, حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا, حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا. بہرحال تو عزیزان گرامی, یعنی قوموں کا نظام یہ ہے کہ جنہوں نے ہمارے ملک کی سالمیت کی ضمانت لی, ذمہ داری لی, ہم ان کو زندہ رکھیں گے, اور جنہوں نے سالمیت برباد کی ہم ان کو بھی اس لیے زندہ رکھیں گے تاکہ ان کی فکر سے لوگ آشنا ہوتے ہیں. فرعون کو اللہ نے عبرت اسی لیے بنایا ہے جو آج بھی رکھا ہوا ہے سمجھنے کے لیے. بہرحال تو یہ ایک سلسلہ ایسے چلتا ہے. مگر اب بھائی کربلا کی جہاں بات آتی ہے, مجلس کی بات آتی ہے, لوگ بڑے اعتراض کرنے لگتے ہیں, سمجھتے ہیں نا اس کے فلسفے. ابھی محرم شروع ہوں گے, فتوے ایک طرف شروع ہو جائیں گے, مگر آج مجھے بتا دیں کہ ان فتووں کا کوئی بھی آپ کو کسی بھی طریقے کا ٹینجیبل انٹینجیبل کوئی بھی فائدہ, کوئی پروفٹ نظر آیا؟ کچھ نہیں, سوائے کچھ کاغذ برباد کرنا. یقین سے عزیزان گرامی, مثلا کہنے لگیں گے کہ بھیا تم جو ہے یہ آپ قوم آ گئی ہے, کھڑی ہو گئی ہے, اب یہ گھوڑے کو پوجے گی. پوجنا مطلب عبادت کرنا. استغفر اللہ, یہ قوم گھوڑے کو پوجے؟ اس جیسی بیدار قوم تو لا کے دکھاؤ مجھے. گھوڑے کو پوجے. بھائی میں نے کہا آپ کون ہیں آپ جناب جو گھوڑے کی پوجے گی؟ جانتے ہیں کہ جو محرم میں گھوڑا نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ جانتے ہیں ہم چیزوں کو زندہ کیوں رکھتے ہیں, میں اس کی طرف بڑھ رہا ہوں آگے کہ وہ کیا ہے. آپ نے نہیں پڑھا تاریخ میں ایک دقیانوس بادشاہ تھا, اس کے زمانے میں کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ دیکھو تم خدا نہیں ہو, خدا وہ ہے جس نے کائنات کو بنایا. کیا کہہ رہا ہوں جانے گا. اور تاریخ نے بتایا ہے کہ دقیانوس نے اپنی فوج ان کے پیچھے چھوڑ دی. اب جب فوج پیچھے چھوڑی تو یہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ایک سمت جا رہے تھے, تو ایک کتے نے ان کو دیکھ لیا. اس نے دیکھ لیا, ایک کتے نے ان کو دیکھ لیا. عزیزان گرامی, کتے کی ایک بڑی اچھی خاصیت ہے کہ وہ شریر کو سونگھ کے پہچان جاتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں, وہ جو شریر ہوتا ہے اس کو سونگھ کے پہچان جاتا ہے. تو اس کتے نے جب ان کو دیکھا تو وہ ساتھ ہو لیا,
اس نے جیسے ہی سنا، اس نے سننے کے بعد کہا کہ دے آر گڈ پیپل، خراب لوگ نہیں ہیں، وہ ساتھ ہو لیا۔ عزیزان گرامی، یہ جو 7 یا 8 جتنے بھی لوگ تھے ایک غار پہ پہنچے، اور وہاں غار پہ پہنچنے کے بعد یہ کتا پیچھے پیچھے ہے۔ بھائی مجھے بتائیں کہ یہ کتا پیچھے پیچھے کیوں ہے؟ اور میں یہ کہیں اور سے نہیں پڑھ رہا، اس کتے کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں نا عزیزان گرامی؟ اس کتے کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ سورہ مبارکہ کہف پڑھیں آپ کو بہت سارے عجائب نظر آئیں گے۔ بھئی سورہ کہف بہت امپورٹنٹ ہے، کیوں؟ کیونکہ حسین نے نیزے پہ پڑھا ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی؟ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی؟ نیزے پہ حسین سورہ کہف پڑھ کے یہ بتا رہے ہیں کہ سروں کے کٹنے کا نام موت نہیں ہوا کرتا۔ کیا سروں کے کٹنے کا نام موت نہیں ہوتا، بلکہ یہ موت و حیات اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور سورہ کہف میں کچھ زندگیوں کا ذکر کیا ہے اللہ نے، لیکن نہ سمجھ تھے، نہ سمجھ پائے۔ بہرحال تو کتا پیچھے ہو گیا۔ اب جب یہ وہاں پہنچے تمام افراد، تو کتا دروازے پہ بیٹھ گیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے قلبہم باسط ذرائعہ بالوسید۔ سورہ مبارکہ کہف کی 18 نمبر کی آیت ہے، قلبہم باسط ذرائعہ بالوسید، کہ ان کا کتا اس طریقے سے پیر بڑھائے ہوئے اور دروازے پہ بیٹھا ہوا ہے، ایسے کہ جیسے نگہبانی کر رہا ہے۔ کیا تمام مفتی کرام کو میرا اور تمام ملاؤں کو، سب کو میرا چیلنج ہے، میں ان کے بیچ میں بیٹھ کے یہ بات کر سکتا ہوں، کیونکہ قرآن کی بات ہے۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ قلبہم باسط، کہ ان کا کتا بیٹھا ہوا ہے اپنے پیروں کو پھیلائے ہوئے، ایسے کہ جیسے نگہبانی کر رہا ہے۔ یعنی کتے نے کچھ اچھے لوگوں کو دیکھا تو وہ جا کے بیٹھ گیا۔ اب اللہ نے اسی آیت میں یہ کہا ہے کہ تحسبہم ایقاظا وہم وقود نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، کہ ان کو مردہ نہ سمجھنا، ہم نے ان کو زندہ رکھا ہے۔ کبھی ہم انہیں بائیں کروٹ دیتے ہیں، کبھی ہم انہیں دائیں کروٹ دیتے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی؟ تو جب ان کو زندہ رکھا ہے تو کتے کو بھی تو زندہ رکھا ہوگا۔ بے شک، بھائی کتا مردوں کی تو نگہبانی کے لیے نہیں بیٹھا ہے نا، زندوں کی نگہبانی کے لیے بیٹھا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے، دیکھیے جتنے بھی میرے برادران بڑی خاموشی سے سن رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ سوال ان کو جھنجھوڑ دے گا۔ یہ جن کی نگہبانی کر رہا ہے کتا، کیا یہ رسول ہے؟ کیا یہ نبی ہے؟ کیا یہ پیغمبر ہے؟ کیا یہ اولی العزم نبی ہے؟ سب کے جواب نہیں ہیں۔ بھائی نہ یہ رسول ہے، نہ پیغمبر ہے، نہ اولی العزم نبی ہے، بلکہ کیا ہے؟ یہ اولیاء اللہ ہے۔ اللہ سے محبت کرتے تھے، کفر کے عالم میں اللہ کا پیغام پہنچایا تھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اچھا یہ کتا کیا ہے؟ تمام مفسرین اہل سنت نے لکھا کہ یہی ایک کتا ہے جو جنت میں جائے گا، یہی ایک کتا ہے جو جنت میں جائے گا۔ اب بھائی سوال یہ ہے کہ تمام عالم اسلام، تمام فقہ اسلامی اس بات کو قبول کرتی ہیں کہ کتا عین نجاست ہے، یعنی کتا ایسا نجس ہے جو خود نجس نہیں ہے بلکہ آپ کو بھی نجس کر دے گا۔ میں کیا گرامی، یعنی کتا عین نجاست ہے۔ تو میں کہوں گا جناب مفتی کرام، جناب علماء کرام، آپ یہ بتائیں کہ نجس شے جنت میں جا سکتی ہے؟ کہا نہیں، نجس شے جنت میں نہیں جا سکتی، تو پھر جائے گا کیسے؟ کہا اللہ اس کو پاک کرے گا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ اس کو پاک کرے گا۔ تو میں یہ کہوں گا یعنی ولی خدا کی حفاظت کے لیے جو کتا بیٹھا، تو چند لمحے میں تم یہ یقین کرتے ہو کہ اللہ اسے پاک کر کے جنت میں لے کے جائے گا۔ تو جو اشرف المخلوقات ہے، جو اشرف الانبیاء ہے محمد، زندگی بھر ابو طالب اس کی حفاظت کرتا رہا۔ کیا کہنے، 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 سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا یہاں بھائی مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں بہت کچھ آپ کو تھیوریٹیکلی بھی چیلنج ہے سوچنے کے لیے کہ آپ فقہ میں اس بات کی گنجائش دیکھ رہے ہیں کہ ایک عین نجاست کنورٹ ہو سکتا ہے پاکیزگی میں، ایک سوال۔ دوسری چیز آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ محبت کی وجہ سے، میں کیا کہہ رہا ہوں محترم،
محبت کی وجہ سے، یعنی محبت اتنی بڑی پاکیزگی کا نام ہے کہ اچھے سے اچھے نجس کو پاک کر دیتی ہے. کیا کہنے محبت کی وجہ سے لے کے جائے گا. خیر عزیزان گرامی، کون کتا جائے گا جنت؟ بھائی میں نے کہا آپ اس کتے کو زندہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ کہا کیوں نہیں مانتے، قرآن میں ذکر ہے. مانتے ہیں؟ اچھا. تو میں نے کہا جو کتا نہ کوئی زخم برداشت کیا، نہ کوئی پتھر کھایا، اور جا کے بیٹھ گیا دروازے پہ، اور آج تک تم اس کو زندہ مانتے ہو، ارے ذرا ذوالجلال کا پڑھو تو کہ حسین کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں. ہم اس کو زندہ نہ مانیں گے. بھائی ہم ہر گھوڑے کو مقدس نہیں مانتے، لیکن جس گھوڑے کی نسبت حسین سے ہو جاتی ہے وہ مقدس ہے، وہ مقدس ہے. ایک درود پڑھنے پر محمد تو عزیزان گرامی یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور دیکھیں یہ ولی خدا ہیں. اچھا ایک اور بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ لفظ ذکر جو قرآن میں آیا ہے وہ 367 مقام پہ آیا ہے، الگ الگ شکلوں میں. جیسے میں نے ابھی اور قرآن کا جب آپ مطالعہ کریں گے، دیکھیں پہلی تو میری آپ لوگوں سے سب سے گزارش یہ ہے کہ جو عربی نہیں پڑھنا جانتے ہیں متن، وہ عربی متن پڑھنا سیکھ جائیں. عمر نہ دیکھیں برائے کرم اپنی. انسان ہر عمر میں سیکھ سکتا ہے پہلی بات. اور دوسری اچھی بات بتا دوں میں آپ کو، یہ سائنٹیفک پروف ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو سیکھ رہے ہیں تو آپ کا ذہن زیادہ بیدار اور زیادہ زندہ رہے گا. بہت سی بیماریوں سے دور رہے گا، آپ کی میموری بھی شارپ رہے گی. اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ زندگی کے ہر لمحے میں زبان سیکھتے رہیں، اور کم سے کم اردو تو سیکھیں جو مادری زبان ہے. زبان کا بولنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ سے آتی بھی ہو. ایک درود پڑھنے پر محمد میں دیکھیے آپ سے میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا، بیچ میں تھوڑی سی بات لمبی ہو جائے گی، لیکن میں یہ کہہ دوں گا. ابھی جسٹ پہلے میں ایک پروگرام میں تھا، پروفیسر ادے کمار سوشولوجی کے بہت اچھے پروفیسر ہیں جے این یو میں، وہاں وہ تشریف لائے تھے. یونیورسٹی آف ٹیوبنگن کی طرف سے ان کو انوائٹ کیا گیا تھا. کیرلا کی جو زبان ہے ملیالم، اس کے اوپر وہ اس حصے کو کور کر رہے تھے کہ ابھی ماڈرن ٹائم میں ملیالم زبان میں جو دلت پسماندہ طبقہ ہے اس نے اپنے درد کو کس طریقے سے بتایا ہے. سمجھ رہے ہیں جانی گرامی؟ یعنی ماڈرن زمانے میں ابھی جو رائٹر زندہ ہیں اور جو کچھ ابھی مرے ہیں، انہوں نے جو ان کے اوپر ظلم و ستم ہوئے ہیں پورا تھرو آؤٹ دی ہسٹری، ان کو کس طریقے سے زندہ کر رہے ہیں اپنی اسٹوریز میں اور اپنی نظموں میں. یہ زبان سے بیداری کی علامت ہے. ایک شخص نے سوال کیا ان سے، میں بیچ میں کہہ رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں، موضوع سے بالکل ہٹ کے آ گئے ہیں بات، لیکن بہت امپورٹنٹ کہہ رہا ہوں. ایک دوسرے شخص نے جو کہ انگلش لٹریچر کے پروفیسر ہیں ٹیوبنگن میں، انہوں نے ان سے یہ سوال کیا کہ ہم زیادہ تر جو کنٹینٹ ساؤتھ ایشیا کا پاتے ہیں، ہسٹری اسٹوریز اور یہ سب، تو وہ اور آپ کے کیرلا کا بھی وہ زیادہ تر انگلش میں ہوتا ہے، اور دلی اور پنجاب اور اس ریجن کے رائٹرز بہت ملتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں کیونکہ ہماری نیچرل فیلنگ جو ہے وہ ہماری ملیالم زبان میں آ سکتی ہے، اس لیے ملیالم رائٹرز پریفر کرتے ہیں وہ اپنی ملیالم زبان میں لکھنے کے لیے. سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی آپ کی نیچرل فیلنگز پھر ہم اس کو ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں انگلش میں. تو یہ امپورٹنٹ سمجھے عزیزان گرامی. اپنی اردو زبان کا خیال کریں. میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں خیال کریں اس کا، کہیں بھی رہیں کسی بھی حصے میں خیال کریں. بہرحال تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ ذکر جو ہے، اور ذکر کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ یاد کرانا. اور میں آپ کو اسی لیے یاد کرا رہا ہوں. تو قرآن مجید میں لفظ ذکر جو ہے وہ 367 مقامات پہ آیا ہے، اور جب بھی واو کے ساتھ یہ آیا ہے تو کسی نہ کسی ولی کے لیے ذکر ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ تم یاد کرو ادریس کو کہ وہ نبی تھا اور صدیق تھا. ایک جگہ اور کہتے ہیں سورہ مریم کی آیت ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ تم یاد کرو کس کو؟ ابراہیم کو کہ وہ نبی تھا اور صدیق تھا.
دونوں جگہ میں لفظ اذکر جو ہے وہ واو سے شروع ہو رہا. تو میں یہاں پہ اس واو پہ فوکس اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ جب بھی واو آیا ہے کسی نہ کسی ولی کی بات ہوئی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کسی نہ کسی ولی کی بات ہوئی ہے. تو قرآن نے 367 مقام پہ لفظ ذکر یعنی آپ لوگوں کو جھنجھوڑا ہے کہ اس کو یاد کرو، اس کو یاد کرو. 367 مقام پر یہ آیا ہے. لیکن عزیزان محترم 3 ایسے نبی ہیں جن کے لیے یہ بار بار آیا ہے. 3 ایسے نبی ہیں جن کے لیے یہ بار بار آیا ہے. کون کا؟ پہلا نبی ابراہیم، دوسرا نبی موسیٰ، تیسرا نبی عیسیٰ. بھائی لاجک سمجھ میں نہیں آتی، اور قرآن کچھ بھی اللاجیکل نہیں دیتا ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ قرآن پوری گارنٹی سے کہہ رہا ہوں. ابھی میں ابھی گفتگو کرنا چاہتا تو زندگی پر تو میں کرتا. میں نے سوچا تھا کہ میں کچھ ہائبرنیشن سے لے کے پڑھوں گا، لیکن آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے. خیر کیا کہہ رہا تھا کہ میں قرآن کچھ بھی ابس نہیں کہتا. جو کچھ بھی کہتا ہے بڑا لاجیکل ریلیونٹ ہوتا ہے، اور وہ کبھی نہ کبھی سائنس جب ترقی کرتی جاتی ہے پروف بھی ہو جاتا ہے. تو قرآن نے 3 نبیوں کے ساتھ بار بار ذکر کیا، اذکر کا ذکر کیا. کون؟ ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ. عزیزان گرامی باقی نبیوں کا ذکر کیا، لیکن ایک بار 2 بار، لیکن ان کا بار بار ذکر کیا. تو ان تینوں میں کیا چیز تھی جو سملر تھی؟ تو جب میں نے دیکھا ان تینوں میں سملر کیا ہے تو پتہ یہ چلا کہ تینوں نے اپنے وقت کی سپر پاور کو چیلنج کیا تھا. اللہ اکبر. تینوں نے اپنے وقت کی سپر پاور کو چیلنج کیا تھا. ابراہیم نے نمرود کو چیلنج کیا تھا، موسیٰ نے فرعون کو چیلنج کیا تھا، عیسیٰ نے اس کو چیلنج کیا، عیسیٰ نے رومن ایمپائر کو چیلنج کیا تھا. یعنی تینوں نے اپنے وقت کی سپر پاور کو چیلنج کیا تھا. تو عزیزان محترم میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، یعنی اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو اپنے ذکر کر کے نبی گزر گئے تو ان کا ذکر تو کرے گا، لیکن جو سپر پاور کو چیلنج کرتا ہے اس کا بار بار ذکر کرتا ہے، اس کا بار بار ذکر کرتا ہے. بھائی حسین کا 1400 سال سے ہم 2 مہینے تک ذکر اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اس نے بھی اپنے وقت کی سپر پاور کو فقط چیلنج نہیں کیا تھا، نیز تو نابود کیا تھا. سبحان اللہ. جی ایک درود پڑھتے ہیں محمد والے محمد. تو خیر عزیزان گرامی یعنی یہ سنت ربانی ہے کہ جس نے سپر پاور کو چیلنج کیا ہے اس کو زندہ رکھو، اس کو بتاتے رہو، بار بار ذکر کرتے رہو. لیکن عزیزان گرامی ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ذکر کرنے کا سب سے امپورٹنٹ مطلب یہ ہے کہ زبانوں پہ نہ وہ کافی، آپ کے اخلاق میں اترے. بے شک. جو میں ابھی ٹاک سن کے آ رہا ہوں میں نے ایک نقطہ وہاں سے نوٹ کر لیا، وہ یہ کہ دنیا میں ساری آوازیں ختم ہو سکتی ہیں لیکن مظلومیت کے اندر نیچرل اتنی طاقت ہے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. اس کی مثال وہ ٹاک ہے اور وہ رائٹرز ہیں. کیونکہ ان کی قوم کے کیونکہ دلتوں کو اتنوں کو مارا گیا ہے، اتنوں کو کچلا گیا ہے، ظلم کیا گیا ہے، تو لہٰذا ان کا ظلم اسٹوریز بن کے آج سامنے آ رہا ہے. تو یہی حکمت ہے حسین کے پاس کہ حسین نے مظلومیت کو چنا ہے. کیونکہ مظلومیت ایک ایسی تلوار ہے جو نہ کبھی گند پڑتی ہے اور نہ کبھی شکست کھاتی ہے. یہی حسین کا کمال. عزیزان گرامی ورنہ حسین کے چاہنے والے کم نہ تھے. حسین چاہتے تو لشکر کھڑے کر دیتے، اور لشکر انسانوں کے لیے خالی انسانوں کے ضروری کوئی ہے، جنات کے لشکر کھڑا کر دیتے، بلکہ وہ تو عالمین پر قدرت رکھتے ہیں، زمین کو اشارہ کر دیتے زمین نکل جاتی. لیکن حسین پوری دنیا کے سامنے ایک معیار، ایک مکتب قائم کرنا چاہتے ہیں کہ تم کبھی بھی کنفیوز ہو تو حق و باطل کو حسین کی کسوٹی پہ پرکھو، حسین پہ لا کے پرکھو، کربلا پہ لا کے پرکھو، خود سمجھ جاؤ گے کیا ہے. گرامی آپ نے ابھی جو ذکر سن رہے ہیں، حسین
مدینے سے جا رہے ہیں. اگر حسین کو مکتب مظلومیت انتخاب نہ کرنا ہوتا تو حسین مدینہ نہ چھوڑتے. حسین مدینہ کیا ہوا؟ دربار میں حسین ہے. اللہ اکبر. کون کون ہے دربار میں؟ ایک مروان ملعون ہے, ایک ولید ملعون ہے. کس لیے بلایا ہے؟ کہ بیعت لینے کے لیے بلایا ہے. عباس بھی ساتھ تھے. حسین نے عباس سے کہا عباس باہر رک جاؤ, میری آواز بلند ہو تو اندر آ جانا. ایک ذاکر کی صرف یہ ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ صرف مصائب پڑھ دے, اس کی ذمہ داری ہے کہ سننے والوں کو رلائے. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اور سننے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھٹ گھٹ کے نہ روئے بلکہ تڑپ تڑپ کے روئے. میں یہ بات نہ کہتا اگر صادق آل محمد نے یہ بات نہ کہی ہوتی. صادق آل محمد نے ہمیشہ کہا اپنے اصحاب سے کہ ایسے روتے ہو, بلکہ حسین پر ایسے رو جیسے ایک ماں اپنے جوان پر روتی ہے. آوازیں بند نہ ہونی چاہیے, آوازیں بلند ہونی چاہیے, کیونکہ یہی مداوع ہے, یہی تسکین ہے کربلا والوں کے لیے, یہی مداوع ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا. عزیز و حسین اندر ہیں. ان لوگوں نے بات کرنا شروع کی, کہا بیعت کر لو. تو حسین نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کرے گا. تو ایک دم سے یہ ولید بولتا ہے کہ مروان آج ہی بیعت لے لو ورنہ حسین ملیں گے نہیں. تو یہ مروان آج ہی بیعت لے لو. لیکن عزیزان محترم جیسے ہی مولا حسین کی آواز بلند ہوئی, مولا عباس اندر, تلوار پہ ہاتھ ہے. قسم ہے اس جذبات کی جو عباس کے دل میں دھڑک رہے ہیں, پوری جذبات اور پورے یقین اور پورے آپ تصور کے ساتھ سنیے گا عزیزو. تلوار پہ ہاتھ ہے, حسین نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لیا, کہا عباس کربلا دور ہے. ہاں عزیزو, دربار سے نکلے, رات ہے, تاریکی ہے. جیسے ہی باہر نکلے حسین نے کہا زینب کے گھر چلو. اب جب زینب کے گھر پہنچے تک الباب ہوا تو کنیز باہر آئی, کہا آقا اتنی رات میں, کہا بہن سے جا کے کہہ دو حسین آیا ہے. عزیزو کنیز نے جا کے زینب سے بتایا, ماں جائی کا کلیجہ تڑپنے لگا کہ میرا بھائی اتنی رات میں. عزیزو ایک مرتبہ جناب زینب حاضر ہوئی تو مولا حسین کہتے ہیں اے میری ماں جائی, اے بہن زینب, اب مدینہ رہنے قابل نہیں رہا, ہمیں ہجرت کرنی ہوگی. زینب کے شوہر روک نہیں سکتے کیونکہ زینب نے اپنے عقد میں مانگا تھا کہ جب میرا بھائی مدینہ چھوڑے گا تو زینب اس کے ساتھ جائے گی, بھائی کو تنہا نہیں چھوڑے گی. جزاکم اللہ عزیزو, جزاکم اللہ. تصور شرط ہے عزیزو, ایسے نہ روئیں, گھٹ گھٹ کر نہ روئیں. یہ حسین کا ماتم ہے. یہاں پہ زرارہ ابن عیون سے امام سلساتی کہتے ہیں کہ زرارہ تصور کرو اس جوان اور ماں کا کہ جس کا جوان بیٹا اس کے سامنے ذبح ہو جائے اور وہ کیسے تڑپ کے رو رہی ہو. ارے ذرا میرے سید سجاد کو تو دیکھو کہ پورا کنبہ ذبح کیا جا رہا. ہاں عزیزو, بس جناب زینب آمادہ ہوئی, قافلہ آمادہ ہوا, مدینے سے چلنے لگے. عزیزو مدینے میں ایک صحابی کا ذکر ملتا ہے کہ جب مدینے سے حرکت کی تو مولا عباس نے امام حسین سے کہا کہ پیچھے ایک چھوٹا سا قافلہ آ رہا ہے. کہا آقا پیچھے ایک چھوٹا سا قافلہ آ رہا ہے اور وہ ہمارے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. تو مولا حسین نے کہا ذرا رکو اور اس کو بلاؤ. تو جب بلایا گیا تو کوئی اور نہیں تھا, نبی کا صحابی تھا جس کا نام تھا ابن غفاری. تو مولا نے پوچھا کہ اے ابن غفاری, تم اس ضعیفین ہمارے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ مولا کا صحابی رو تڑپ کے کہنے لگا آقا ایک بار مسجد میں آپ چھوٹے سے دوڑ کر آ رہے تھے, آپ کا عبا میں پیر پھنسا تھا, آپ مسجد کے فرش میں گرے تھے میرے آقا. رسول نے خود وہاں چھوڑ کے آپ کو اپنی آغوش میں اٹھایا تھا اور کہا تھا کہ ایک دن وہ آئے گا کہ جب میرا حسین مدینہ چھوڑے گا, تم میں سے جو بھی وہ وقت دیکھے تو حسین کے ساتھ ضرور جانا. تو
مولا نے کہا اے ابن غفاری تم پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو, تم ہمارے ساتھ بھی تو چل سکتے ہو. تو اس نے کہا آقا رسول کا صحابی ضرور, میں اتنا بوڑھا صحابی ضرور, لیکن اس قافلے میں جناب زینب بھی ہے. میری جسارت نہیں ہے کہ جس قافلے میں زینب جا رہی ہو اس کی برابری کر سکوں. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. حاضر تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دیکھو یہ تو وقت ہے, میں کہوں گا ابن غفاری ارے تم نے یہ وقت بھی دیکھا, لیکن کاش تم اس وقت کو بھی دیکھو کہ جب تمام کا تمام شہید ہو گئے اور یہ قافلہ جا رہا تھا کوفے کے دربار میں کے لیے. تو راستے میں جب جا رہا تھا تو ایک شخص آیا, وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ حبیب کا بیٹا تھا. اس نے قافلے پہ حملہ کیا اور جس کے ہاتھ میں حبیب کا سر تھا اس سے حبیب کے سر کو چھینا, اور چھیننے کے بعد یہ کہتا ہوا امام سجاد سے گزرا کہ جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے بابا کا سر نیزے پہ نہیں بلند ہوتا. ارے میں کہوں گا ابن غفاری اس وقت سید سجاد سے پوچھو, ارے سید سجاد میں کیا گزری ہوگی کہ ایک طرف بابا کا سر ہی نہیں, بے ردا بہنیں بھی موجود ہیں, بے ردا اہل حرم بھی موجود ہے, بے ردا پھوپھی بھی موجود ہے. اس سید سجاد پر کیا گزری ہوگی. سيعلمون الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون رضا بقضائه تسليما لأمره